السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائرین کرام، اس وقت یہاں مولا ابوالفضل عباس باب الحوائج کے روضے کے ساتھ منظر کشی دیکھ رہے ہیں۔ باب فاطمہ شہزادی سلام اللہ علیہ، جس کو لائنوں نے جس کی حرمت کا پاس بعد از رسول نہ کیا، اور لکڑیاں لے کے کچھ لوگ آئے اور اس کو جلا دیا گیا۔ یہ وہ منظر کشی کی گئی ہے کربلا میں۔ یہ مولا ابوالفضل عباس کا صحن ہے۔ یہ باب القبلہ سے آپ جب سیدھے آئیں گے تو یہ آپ کو یہ کنویں کی منظر کشی ہے۔ یہ وہ لکڑیاں ہیں، یہ وہ کھجور کا درخت ہے، اور یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب فاطمہ بعد بحار الانوار جلد 7۔ یہ حدیث ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے جو آج تک اس کربلا کو نہ صرف زندہ رکھے ہوئے بلکہ لوگ اب اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ کل تک ہمارے شیعوں کے جلوسوں پہ، مجالس پہ، علم پہ اور دیگر چیزوں پہ اعتراض کرتے تھے، آج انہی چیزوں، انہی عزاداری، انہی سب کی بدولت یہ مجلس و ماتم دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ واہ میری شہزادی، واہ میرے مولا سید السجاد، کہ جنہوں نے ان سب بعد از کربلا، واقع کربلا، ان سب عزاداری کا اور مجالس کا اہتمام اس وقت کے رائج طریقے سے کیا، اور آج یہ دنیا کے چپے چپے پہ پھیل گیا۔ یہ اس وقت کا سوشل میڈیا سمجھ لیجئے اس کو، کہ یہ میرے مولا نے اسے سوشل میڈیا کے طور پہ، جیسے آج لوگ جگہ جگہ، کیونکہ نہ نیٹ ورک تھا، نہ موبائل تھا، نہ کوئی اور ایسا ذریعہ تھا کہ یہ چیزیں دوسروں تک پہنچتیں، سوائے فقط ایک عزاداری سید الشہداء تھی، اور مجالس اور خطبات تھے، نہ ٹی وی، نہ اخبار، نہ چینل۔ آپ دیکھیے سوائے معصوم کے اس ذکر کو اور کوئی زندہ رکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ معصوم کا علم اور معصوم خود من جانب اللہ ہوتا ہے، اور یہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ معصوم کا ذکر مٹانے آئے تھے۔ معصوم نے عزاداری کر کے، معصوم نے سر دے کے، معصوم نے گھر دے کے نہ صرف دین بچایا، نہ صرف نانا کا دین بچایا، نہ صرف اللہ کا دین بچایا، بلکہ تا حیات دنیا کے تمام مسلمانوں پہ، ایک انسانوں پہ، تمام مخلوقات پہ، جن و انس پہ ایک ایسا احسان کر گئے میرے مولا کہ جسے ساری دنیا جس کا نہ بدلہ دے سکتی ہے، نہ چکا سکتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ مناظر ہیں کہ جس کو صرف ایسے دیکھ کے درگزر نہ کیا کرے۔ اس کے بنانے میں اس کے یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کو بنانے کا ایک باقاعدہ مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں، آپ دیکھیں یہ لوگ کھڑے ہیں، اس میں مسلم ہیں، اس میں نان مسلم ہیں، اس میں سنی ہیں، اس میں شیعہ ہیں، آ کے کھڑے ہو کے وہ پوچھتے ہیں یہ کیا بنا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں عزاداری۔ جب کوئی عزاداری دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ عزاداری کیوں کر رہے ہیں، اور جب وہ یہاں آتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے کسی جلوس کو، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ جلوس کیوں برآمد کیا گیا ہے، یہ جلوس کیوں نکالا گیا ہے۔ اس کو جواب ملتا ہے
اور وہ اس جواب کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ اگر جواب نہیں ملتا تو وہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ اس جواب کی تلاش شروع کرتا ہے۔ یہ فطرت انسان ہے کہ جب کسی سوال کا جواب نہ ملے تو سائل یا سوال کرنے والا اس سوال کے جواب کے تلاش میں روانہ ہو جاتا ہے، یعنی سرگرداں ہو جاتا ہے، یعنی تحقیق شروع کرتا ہے۔ میرے معزز ناظرین، یہ وہ مناظر نہیں ہے کہ آپ جسے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ کہہ کے رکھ دیں کہ ہاں آپ کو پتہ ہے۔ نہیں، یہ اس زمانے کا واقعہ تھا جو کتابوں میں لکھا جاتا تھا، اس کے بعد کتابوں سے بتایا جاتا تھا۔ اب سوشل میڈیا کا وقت ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کے دور کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ ہر زمانے میں امام نے اس بات کو بتایا ہے، ہر زمانے میں ہر امام نے ان معاملات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اس وقت کے ہر میڈیم کا سہارا لیا ہے۔ یہ آج کا میڈیم ہے۔ ہم کسی میدان میں، ہم واللہ کسی طور پہ آج کے یزید کو اور کل کے یزید کو اور اس وقت کے یزید کو اور آنے والے کسی یزید کو کبھی کسی چہرے یا نقاب کے پیچھے چھپنے نہیں دیں گے۔ وہ چاہے یزید امام حسین کا جس نے سر کاٹنے کا حکم دیا ہو، چاہے وہ یزید جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا، چاہے وہ یزید کہ جس نے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے 6 ماہے کو تیر چلا کے شہید کیا، چاہے وہ یزید جو خود مسند پہ بیٹھا رہا مگر اس کے مقابل جو امام تھے وہ زہر سے شہید کر دیے گئے، چاہے وہ یزید جو دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے، چاہے وہ یزید جنہوں نے دروازہ جلایا، چاہے وہ یزید جنہوں نے دروازہ جلایا ہی نہیں بلکہ شہزادی کو بے حرمتی کے ساتھ مخاطب بھی کیا۔ نہ صرف یہ کہ مخاطب کیا بلکہ مولا علی کو بھی کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرے ناظرین، یہ مصائب آپ نے سنے ہیں، میں ان مصائب کو نہیں دہرا رہا، میں آپ کو آج اس بنائی گئی چیز کی حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کی توجہ صرف اس جانب لانا چاہ رہا ہوں کہ ایک زمانے میں ہم چھوٹے تھے، ہم مجالس میں جاتے تھے، وہ میڈیم تھا، ہم مجالس کے ذریعے ذکر سنتے تھے۔ اب زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو آگے پہنچائیں گے اور ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے۔ یہ اور بھی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہم کرتے ہیں، ہم پہنچاتے ہیں۔ خدا را اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک، تاکہ یہ آپ اپنا حق ادا کریں اور یہ لوگوں تک آپ کے حق کے ذریعے پہنچے اور روز قیامت، روز محشر آپ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے حق ادا کیا، ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو آپ پہ ہونے والے اس ظلم کو آگے پہنچانے میں جو اس وقت مؤثر ترین میڈیا یا میڈیم تھا، ہم اس میں بھی خاموش نہیں بیٹھے اور ہم نے اس کو آگے بڑھایا۔ بس یہ سوچ کے میں نے آج اپنے چینل کے لیے خود یہ ویڈیو بنائی، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ میں اس طرح کی ویڈیوز نہ بناتا ہوں اور نہ میں لے کے آتا ہوں۔ آپ لوگوں سے میں پھر گزارش کروں گا، خدا را اس کو مذاق کی چیز نہ سمجھیں، یہ تماشے کی چیز نہیں ہے، اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کو نسلوں تک لے کے جائیں، اس کو اپنے نسلوں، اپنے بعد والی نسلوں تک لے کے جائیں، اس کو دوسروں کو بتائیں۔ پہلے کتابوں کے ذریعے بتایا گیا، اس سے پہلے بزرگوں نے قصوں میں، کہانیوں میں بتایا گیا۔ آج آپ کو پتہ ہے تو اس طرح سے پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے تو
قصے کتابوں میں کہانیوں کے ذریعے سے پتہ ہے. اب آنے والی نسلیں وہ یہ دیکھ کے سمجھیں گی اور پھر تحقیق کریں گی. جزاک اللہ خیرہ. خدا حافظ. فی امان اللہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور آپ ہماری مزید ویڈیوز سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹس کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے فالو کیجئے.